تبارک و تعالی فرماتے ہیں، فرمایا وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ۔ فرمایا جب لقمان نے نصیحت کرتے ہوئے اپنے بیٹے سے کہا، میرے پیارے بچے، اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا، بے شک شرک بہت بڑا ظلم ہے، بہت بڑا گناہ، بہت بڑی زیادتی۔ سورۃ لقمان آیت کا نمبر 13۔ آگے اسی طرح فرماتے ہیں بیٹے کو وصیت کرتے ہوئے انہوں نے کہا، بیٹا ایک نصیحت اور بھی یاد رکھنا، یا بنیا انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأتی بها اللہ ان اللہ لطیف خبیر۔ کہنے لگے پیارے بیٹے، اگر کوئی چیز رائی کے دانے کے برابر ہو، پھر خواہ کسی چٹان میں ہو یا آسمانوں میں ہو یا زمین میں ہو، اسے اللہ ضرور لائے گا۔ اللہ تعالیٰ بڑا باریک بین اور خبردار ہے۔ سورۃ لقمان آیت نمبر 16۔ یعنی حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو رزق کی پریشانی کے بارے میں بتایا، بیٹا رزق سے پریشان نہیں ہونا، اگر ایک رائی کے دانے کے برابر بھی تیری قسمت میں، تیرے نصیب میں حصہ ہوا تو اللہ اس کو تیرے پاس لے کے آئے گا، چاہے وہ تیرا حصہ آسمانوں میں ہو یا زمینوں میں ہو یا کسی چٹان میں ہو۔ اسی طرح اس کے بعد یہ بھی ان کو نصیحت کی، یا بنیا اقم الصلاۃ وامر بالمعروف وانہ عن المنکر واصبر علی ما اصابک ان ذلک من عزم الامور۔ کہنے لگے، آئے میرے پیارے بیٹے، تو نماز پڑھنا، اچھے کاموں کا حکم دیتے رہنا، برے کاموں سے منع کرنا، جو مصیبت تم پر آ جائے اس پر صبر کرنا، یہ بڑے تاکیدی کاموں میں سے ہے، عزم امور ہیں۔ سورۃ لقمان آیت نمبر 17۔ یعنی حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو یہ نصیحت کی، بیٹا نماز پڑھنا، اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرنا، وامر بالمعروف، نیکی کا حکم کرتے رہنا، وانہا عن المنکر، برائی سے روکتے رہنا، واصبر علی ما اصابک ان ذلک من عزم الامور۔ ساتھ یہ بھی نصیحت کی کہ ہر تکلیف پر صبر کرنا، دنیا میں خوشی بھی ہوگی، غمی بھی ہوگی، اندھیری رات بھی ہوگی، روشنی والا دن بھی ہوگا، اچھے حالات بھی ہوں گے، برے حالات بھی ہوں گے، کبھی صحت مند بھی ہوگو، کبھی اسی طرح بیمار بھی ہو جائیں گے، کبھی آپ طاقتور ہوں گے، کبھی کمزور ہوں گے، کبھی کھانے کے لیے کم ملے گا، کبھی زیادہ پورا ملے گا۔ واصبر علی ما اصابک، لیکن بیٹا صبر کرنا، اپنی اولاد کو صبر کا سبق ضرور دیں تاکہ وہ صبر کریں، صبر سب سے بڑی چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں، فرمایا ان اللہ
مع الصابرین۔ اللہ فرماتے ہیں میں تو صبر کرنے والوں کے ساتھ، جو شخص صبر کرے خاندانوں کی باتوں پر، ان کے غلط رویے کی بنیاد پر، فرمایا میں اللہ اس کے ساتھ کھڑا ہوں۔ اگر آپ کو دنیا کی زندگی میں انصاف نہیں ملتا، عدل نہیں ملتا، تو آپ اللہ پر ڈال دیں، اللہ آپ کے ساتھ، اللہ اچھا عدل دے گا، اللہ بہترین ان دنیا داریوں سے اچھا انصاف کرے گا۔ ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ کھڑا ہے۔ اور حضرت لقمان نے پھر آگے نصیحت کی بیٹے کو، کہا وَلَا تُصِرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ۔ فرمایا بیٹا ایک بات یاد رکھنا، لوگوں کو حقیر سمجھتے ہوئے، اپنے آپ کو بڑا تصور کرتے ہوئے ان سے منہ نہ موڑنا کہ یہ نوکر ہے، یہ کمتر ہے، یہ فلاں ذات کا ہے، فلاں بات کا ہے، فلاں خاندان کا ہے، اعلیٰ کا ہے یا ادنا کا ہے، یہ چھوٹا والا ہے یا قد اس کا چھوٹا ہے یا رنگت میں کالا ہے۔ نہیں نہیں، فرمایا ایسے نہ کرنا بیٹا۔ وَلَا تُصِرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ۔ لوگوں کو حقیر سمجھتے ہوئے، اپنے آپ کو بڑا تصور کرتے ہوئے ان سے منہ نہ موڑنا۔ اور ساتھ یہ بھی کہا وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، زمین پر اترا کر نہ چلنا، کیونکہ اس کی وجہ ہے ان اللہ، اللہ جو ہے لا يحب كل مختال فخور، تکبر کرنے والے، فخر کرنے والے شخص کو پسند نہیں کرتا۔ یعنی اللہ کو وہ شخص پسند نہیں، اللہ کو وہ نوجوان پسند نہیں، اللہ کو وہ انسان پسند نہیں، اللہ کو وہ نیک یا اللہ کا ولی پسند نہیں، یا وہ مسلمان مومن کلمہ گو پسند نہیں، یا وہ بچہ پسند نہیں جو کل مختال فخور، بڑے تکبر سے چلے، فخر سے چلے، اپنے حسن پر ناز کر کے، اپنی جوانی پر، اپنی طاقت پر ناز کر کے چلے، اپنی دولت و مال پر ناز کر کے چلے۔ فرمایا ایسا انسان اللہ کو پسند نہیں۔ فرمایا وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ، فرمایا وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ۔ ساتھ یہ بھی بیٹے کو نصیحت کی اپنی رفتار میں میانہ روی اختیار کرنا، اپنی آواز کو پست رکھنا، کیونکہ آوازوں میں سب سے بدتر آواز، گندی آواز گدھوں کی آواز ہے۔ گدھوں کی طرح چیخنا نہیں، گھر میں ماں کے سامنے چیخ کے بات نہیں کرنی، باپ کے سامنے گدھے کی طرح چیخ کے بات نہیں کرنی، بڑے میانہ روی سے بولنا، بڑے اچھے انداز میں بولنا، حسن سلوک سے بات کرنا۔ سورۃ لقمان آیت نمبر 18 اور 19۔ لہذا چلنے بھی بے میانہ روی، آواز میں بھی میانہ روی،
آواز کو بھی پست رکھنا۔ ان انکر الاصواتی لصوت الحمیر، گدھوں ایسی آواز نہ نکالنا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حضرت لقمان کی یہ نصیحتیں اپنے اولاد کو بھی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کہ ہم اپنے اولادوں کو یہ ابتدائی باتیں سکھائیں کہ وہ زمین پر رہ کے تکبر نہ کریں، فخر نہ کریں، رزق کی پریشانی نہ کریں۔ اگر کسی چٹان میں ان کا حصہ ہے تو اللہ تعالیٰ ان کو پہنچا دے گا۔ نماز پڑھتے رہیں، نیکی کا حکم کرتے رہیں، جو بھی تکلیف